آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا عند ظنی عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے موافق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اگر وہ گمان ہی یہ رکھ لے گا کہ سفر کا مہینہ مجھ پہ بڑا بھاری ہے تو پھر وہ گننا شروع کرے، ایک کے بعد دوسری مصیبت اس کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث لا عدوى ولا طير ولا سفر، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، حق سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، اس کا فضل اور احسان ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت کی عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور آقا دو جہاں سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس چھوٹی سی حدیث مبارکہ میں، مختصر سی حدیث مبارکہ میں میرے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کے اعتبار سے انتہائی مفید رہنمائی موجود ہے، اور خاص طور پر جو اسلامی مہینہ جس میں ہم چل رہے ہیں، اس اسلامی مہینے سے متعلقہ بہت ساری باتیں معاشرے کے اندر پھیل چکی ہیں، لوگ اس کا اعتقاد کر چکے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کے معمولات کو طے کرتے ہیں، حالانکہ دین اور شریعت کی رہنمائی اس بارے میں کچھ اور ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود اس کی چونکہ رہنمائی تک ہم نے رسائی حاصل نہیں کی، ہم نے نہ خود قرآن مجید کو پڑھا، نہ احادیث مبارکہ اور سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا، نہ ہم نے کسی مستند عالم سے جا کر اس کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ دین و اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنی مرضی کے مطابق ہی چند چیزیں طے کی، اور طے کرنے کے بعد اپنی زندگی ویسے گزارنا شروع کر دی۔ تو آج ہم انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو رہنمائی ہمارے بنانے والے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور ہمارے محسن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فراہم فرمائی ہے، اس کا مطالعہ کریں گے اور نیت کریں گے آئندہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق بسر کریں گے۔ تو سفر کا مہینہ یہ جو آج کل چل رہا ہے،
آج کل آپ ذرا دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہم نے مسلمان ہونے کے باوجود، مسلمان معاشرہ ہونے کے باوجود اپنی زندگیوں میں بڑی پختہ کر لی ہیں، حالانکہ وہ چیزیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتی تھیں، ان کا تعلق تو کفر سے تھا، ان کا تعلق تو مشرکین کے ساتھ تھا، ان کا تعلق تو ان کفار کے ساتھ تھا کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زمانہ مبارکہ میں موجود تھے، اور ان سے پہلے سے ریت اور رواج چلا آ رہا تھا۔ جب یہ اسلام آیا تو اس نے وہ سارے اندھیرے، وہ ساری کی سارے جو ہے وہ برائیاں اور وہ ساری کی ساری جہالت اس کو ختم کر دیا اور بتا دیا کہ اب ان جہالتوں کو چھوڑ دو اور اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک چیز تو یہ تھی کہ اس وقت میں اللہ رب العزت کی پہچان کامل نہیں تھی، لہٰذا لوگوں نے اپنے حساب سے اپنے اپنے کاموں کے لیے الگ الگ بتوں کو تجویز کر لیا تھا۔ کوئی کہتا تھا مال اور دولت دینے والا یہ بت ہے، جیسے ہمارے جو ہے ممالک کئی سارے جہاں پر بت پرستی ہوتی ہے، وہاں پر وہ کہتے ہیں اگر مال لینا ہے تو اس کے لیے فلانی دیوی ہے، اور اگر زندگی حاصل کرنی ہے تو فلاں دیوتا ہے۔ یعنی الگ الگ دیوتا، الگ الگ دیویاں بنا لی الگ الگ کاموں کے لیے، اور کفار مشرکین مکہ نے بھی یہی کیا تھا۔ 360 بت مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف میں رکھ دیے اور کہا بھئی اتنے سارے زندگی کے کام ہیں، بھلا ایک خدا کیسے کر سکتا ہے، لہٰذا ہر کام کے لیے الگ بت، بلکہ ہر دن کے لیے الگ بت۔ ایک سال میں 360 دن ہیں، 360 بت رکھیں گے، ہر روز کی اپنی مانگ اور ہر روز کی اپنی ضروریات وہ الگ معبود کے سامنے پیش کریں گے، وہ ہمارا کام کرے گا، پھر اس کی باری پورے سال میں دوبارہ آئندہ سال آئے گی، اگلے سال آئے گی۔ یہ ان کا ایک عقیدہ تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرما دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جتنے تم نے معبود بنائے یہ سارے کے سارے معبودان باطلہ ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم تو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور بنانے کے بعد اپنے سامنے رکھ کر حیرت کی بات یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے، اسی کے سامنے جھک جاتے ہو، سجدہ کرتے ہو، اسی سے ضروریات مانگتے ہو۔ وہ پرانا ہو جاتا ہے تو نیا رنگ کر دیتے ہو، اور پرانا اور بوسیدہ ہو جائے ٹوٹنے لگے تو اسے اٹھا کر باہر رکھ دیتے ہو، اس کی جگہ پر نیا اب بازار سے خرید کر یا اپنے ہاتھوں سے بنا کر رکھ دیتے ہو، اور پھر اسی کے سامنے اپنی منتیں اور مرادیں پوری کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہو۔ یہ تو تمہارے عزت کے خلاف ہے، تمہارے منصب کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، جتنی مخلوقات ہیں ان سب میں معزز بنایا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ معزز ترین انسان اس خالق کے علاوہ اور کسی کے سامنے ذلیل ہو، اور کسی کے سامنے رسوا ہو، اور کسی کے سامنے اپنی یہ پیشانی سجدے میں جا کے رکھ دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے اپنے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنے کو حرام قرار دے دیا۔ یہ سجدہ اللہ کا حق ہے، تم اشرف المخلوقات ہو، تمہارے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ تم کسی اور مخلوق کے سامنے جھکو، بلکہ یہ غور کرو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، دوسری جگہ پہ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، یہ تو زمین اور آسمان سب چیزیں تمہارے لیے مسخر ہیں، یہ سورج اور یہ چاند تمہاری خدمت میں لگے ہیں، تو یہ مہینے اور دن تو تمہاری خدمت کے لیے آئے تھے، چاہے جائے کہ تم ان کے خدمت گزار بن جاؤ، تم ان کے خادم بن جاؤ، تم تو مخدوم ہو، یہ تو تمہاری خدمت میں لگیں گے،
تم اپنی حیثیت کو اتنا گرا گئے کہ تم ان کے خادم بن گئے، تم ان کے محتاج بن گئے۔ کیسے محتاج بن گئے؟ آپ سب آج کل کے معاشرے میں جانتے ہیں، ہمارا اسلامی معاشرہ، ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن پورا سفر کا مہینہ کوئی ایک مسلمان کی بھی آپ شادی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی شادی منعقد ہو رہی ہو۔ آپ پوچھیں سفر میں شادی کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کہیں گے کیونکہ سفر نحوست والا مہینہ ہے، بھاری مہینہ ہے، اس کو نکال کر پھر شادی کی تاریخ طے کی جائے۔ آپ سب رشتے ناتوں والے ہیں، ذرا دیکھیں جب تاریخیں طے کرتے ہیں تو درمیان میں محرم کا مہینہ آئے تو محرم میں کوئی شادی طے نہیں کی جاتی ہے، سفر کا مہینہ آ رہا ہوتا ہے، ہم کوئی شادی طے نہیں کرتے ہیں۔ سوال کریں اپنے آپ سے، یہ کہاں سے ہم نے بات نکالی ہے؟ یہ کہاں کی تعلیمات ہے؟ کیا سنی سنائی بات ہمارے لیے اتنی معتبر ہو گئی کہ ہم نے اپنی زندگی کی روٹین اس کے تابع کر دی؟ کوئی نیا کاروبار کرنے والا نیا کاروبار سفر میں شروع نہیں کرتا، کوئی نئی تجارت، کوئی معاملہ، کوئی لین دین، کوئی شادی بیاہ، کوئی اچھا کام شروع کرنے سے پہلے ہم سوچتے ہیں نہیں سفر کا مہینہ گزر جائے۔ اور یہی نہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو مسلمان، ہمیں اسلام نے آزاد کیا تھا ان سارے توہمات سے۔ اسلام نے کہا تھا غلامی صرف ایک اللہ کی ہوگی، بقایا کسی مخلوق کی غلامی نہیں کرنی۔ صحابہ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم تو اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اور اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آئے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ان ساری چیزوں کا غلام بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم عام طور پہ گھروں میں بات چلتی ہے، اللہ خیر ہی کرے کل سے میری بائیں آنکھ جو ہے وہ بہت زیادہ پھڑ پھڑا رہی ہے، اللہ خیر ہی کرے، لگتا ہے کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ یعنی ہمارا اعتقاد اور عقیدہ اس قدر گر گیا کہ آنکھوں کے پھڑکنے کی وجہ سے بھی ہم نے بدفعلی نکال لی کہ لگتا ہے کوئی مصیبت ہونے والی ہے۔ راستے میں جا رہے ہیں، بلی نے راستہ کاٹ لیا، اور اگر کالی بلی نے کاٹ لیا تو اب تو بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اب تو اگر راستے میں جاتے ہوئے ویسے ہی عام حالات میں موٹر سائیکل پنچر ہو گئی، ہم فوراً او ہو یہ تو ہونا ہی تھا، اس لیے کیونکہ راستے میں بلی نے راستہ کاٹ لیا تھا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، آفس میں گیا تو باس سے کسی معاملے میں ڈانٹ پڑ گئی، یا کوئی کام کرتے کرتے کام خراب ہو گیا، یہ تو ہونا ہی تھا، آج جب میں نکلا تھا تو بلی نے راستہ کاٹ لیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوا ہماری چھت پہ بیٹھا ہوا بول رہا ہے، لگتا ہے کہ مہمان آنے والے ہیں۔ اس طرح کی بے تحاشا چیزیں ہم ان کے غلام بن گئے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کے معمولات اس کے مطابق طے کرنے شروع کر دیے۔ اللہ نے ہمیں ان چیزوں کا حاکم بنایا تھا، ہم نے اپنے آپ کو ان کا محکوم بنا کے غلام بنا دیا، تو غلطی ہماری ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کسی پہ ظلم نہیں کرتے، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ میرے بندے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کرتے ہیں۔ یہ خود ظلم کرنے والی بات ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے، ابھی ایک ہمارے دوست ہیں، میں نے ان سے پوچھا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ اس نے کہا عثمان بھائی آپ کو تو پتہ ہے سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں تو کاروبار بس بچ ہی جائے اور صرف یہ کسی طریقے سے گزارا چل کے یہ مہینہ نکل ہی جائے تو بڑی بات ہے، منافع کی کیا امید ہے؟ جس نے ذہن ایسا بنا لیا تو سن لیجئے اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ پھر ویسا ہی جیسا یہ گمان کرتا ہے ویسا ہی معاملہ کرنا شروع فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے موافق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اگر وہ گمان ہی یہ رکھ لے گا کہ سفر کا مہینہ مجھ پہ بڑا بھاری ہے تو پھر وہ گننا شروع کرے، ایک کے بعد دوسری مصیبت اس کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے۔ اور اگر ایک آدمی یہ سمجھے یہ سارے توہمات ہیں اور اس کو آگے ختم کر دیا، کس نے؟
ہمارے آقا سید الانبیاء امام الانبیاء ہمارے پیارے نبی ہمارے پاس دین اور شریعت لانے والے سید الانبیاء تمام انبیاء کے سردار واضح طور پہ فرما دیا. بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوا ولا طیرا ولا سفر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اے لوگوں سن لو, اور یہ آج نہیں, آج سے 1445واں سال ہجری چل رہا ہے. 1445 برس, 1450 سال گزر چکے ہیں, 14.5 صدیاں گزر چکی ہیں. اس وقت میں فرما دیا تھا, کیونکہ اس وقت بھی لوگ اسی طرح کے توہمات میں چلا کرتے تھے. اپنے معاملات, اپنی تجارت شروع کرنی ہے کہ نہیں کرنی, کہیں رشتہ ناطہ طے کرنا ہے کہ نہیں کرنا, شادی اور نکاح کا معاملہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, تو وہ سفر کے مہینے کو نکال کے کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار, اسلام کے آنے کے بعد یہ ساری جہالتیں ختم ہیں. چنانچہ سن لو, لا سفر, سفر کے اندر کسی قسم کی کوئی نحوست موجود نہیں ہے. ہاں, کسی بھی وقت کے اندر کوئی بھی گھڑی منحوس نہیں ہوتی, کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا, کوئی بھی نمبر منحوس نہیں ہوتا. ہم علم نجوم کے اتنے تابع ہوئے, ہم لوگوں کے اتنے تابع ہوئے کہ ہم نے اپنے اسلام کی واضح تعلیمات کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرنا شروع کر دی. آپ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کتنی واضح ہیں. کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے. اس کے اندر اگر آپ نے عمل کوئی نحوست والا کر دیا تو اس عمل کی نحوست ضرور ہے, اس کی وجہ سے آپ نے اس پاکیزہ گھڑی کو منحوس بنا دیا. آپ اگر کسی وقت میں جھوٹ بول رہے ہیں, اس وقت میں کوئی خرابی نہیں تھی, آپ نے جھوٹ جیسا گناہ کبیرہ کر کے اس گھڑی کو اپنے لیے منحوس بنا دیا. آپ کسی وقت میں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, آپ کسی وقت میں غیبت کر رہے ہیں, وہ وقت منحوس نہیں تھا, آپ نے غیبت کی, اس کی وجہ سے اپنے لیے اس وقت کو منحوس بنا دیا, اور وہ آپ کے نام اعمال میں برائی کے طور پہ لکھا جا چکا ہے. جس وقت میں آپ نے نماز پڑھی, آپ نے اس وقت کو قیمتی بنا لیا, بابرکت بنا لیا, کہ اس میں کیسے نحوست ہو سکتی ہے. لہذا اصل نحوست ہمارے عمل میں ہوا کرتی ہے, کسی وقت اور کسی گھڑی میں نہیں ہوا کرتی. اپنے عمل درست کر لیجئے, نہ سفر کا مہینہ نقصان پہنچائے گا, نہ محرم کا مہینہ نقصان پہنچائے گا, نہ کوئی اور مہینہ نقصان پہنچائے گا. اور آخری بات میں کر کے بات کو سمجھا کے بات کو مکمل کرتا ہوں. یہ جو سفر کا مہینہ مشہور ہوا کہ یہ سخت ہے, اور یہ آج سے مشہور نہیں ہوا, ہم نے تو ان کفار سے اپنے اندر اس چیز کو لے لیا. اور یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے, ہم اسلام کی اتنی شاندار تہذیب اپنے پاس ہونے کے باوجود دوسری تہذیبوں کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. ہمیں کچھ دے دو, ہم تمہاری تہذیب میں سے کوئی حصہ لینا چاہتے ہیں, اور ہم اپنی زندگی میں اس کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں. اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے. حالانکہ اسلام تو پوری تہذیب ہے, اس نے ہمیں خوشی غمی کے طریقے بھی بتائے, کس طرح منانی ہے, اور اس نے ہمیں لین دین, معاملات, معاشرت, معیشت, اخلاقیات, عبادات ساروں کا علم دیا تھا. ہم دوسروں کے سامنے کشکول لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, نہیں آپ ذرا مغربی تہذیب سے مجھے کچھ دے دیجئے, مشرکانہ تہذیب سے مجھے کچھ رسم و رواج دے دیجئے, میں اپنی زندگی میں اس کو اپنانا چاہتا ہوں. یہ تو ہم نے وہاں سے لے لیے تھے. چنانچہ آپ دیکھیں کیا ہوتا تھا. 3 مہینے اللہ نے محترم بنائے تھے, 4 مہینے قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی ہے, اللہ نے 12 مہینے مقرر کیے, 4 اس میں تھے حرمت والے محترم. اس کے احکامات یہ رکھے کہ آپس میں جنگ و جدال نہیں کرنا. جنگیں تو شروع سے چلی آ رہی ہیں, شاید ہی اس زمین نے کوئی ایسا وقت دیکھا ہو جب آپس میں جنگیں اس سرزمین پہ نہ ہو رہی ہوں. ہر وقت میں جنگیں چلتی رہیں. انسان جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ اس اپنے ملک کو بڑھانے کے لیے, کبھی اپنے روب دبدبے کو بڑھانے کے لیے, کبھی اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے لڑتا ہی رہا ہے, آج بھی لڑ رہا ہے. چنانچہ ہوتا یہ تھا کہ 3 مہینے منع کر دیے گئے, اس میں جنگ نہیں ہوگی. یہ اللہ کے مہینے ہیں, اس میں لوگ حج بیت اللہ کے لیے آتے ہیں. ذی القعدہ کا مہینہ, ذی الحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ.
3 مہینے اپنی جنگ بندی ہو گئی. اب جب جنگ بندی ہو گئی تو اب کیا ہوتا تھا, اس کے فوراً بعد سفر کا مہینہ ہوتا تھا. سفر کے مہینے کے اندر پھر جنگیں شروع ہوتی, تجارت کے لیے لوگ نکلتے تو اپنے گھروں کو دیکھتے کہ گھر مردوں سے جوانوں سے خالی ہو جایا کرتے تھے. اور جب جنگیں ہوتی ہیں تو ظاہر بات ہے دونوں سائیڈوں کے لوگ بھی مرتے ہیں. اگر اسلام کے لیے لڑ رہا ہے اور دین کی خاطر لڑ رہا ہے تو شہید ہے, تب بھی اس دنیا سے چلا گیا, اور اگر کافر کی طرف سے لڑ رہا ہے تو ہلاک ہو گیا, تب بھی دنیا سے چلا گیا. تو سفر کے مہینے میں جب لڑائی کا دوبارہ آغاز ہوتا تو کئی ساری جانیں جاتی اور گھروں کے اندر جنازے آتے. تو لوگوں نے مشہور کر دیا, ارے یہ مہینہ تو بڑا سخت مہینہ ہے, اس میں تو لوگوں کی جانیں جاتی ہیں, اس میں تو لوگ جو ہیں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, گھر خالی ہو جاتے ہیں اور واپس لاشیں آتی ہیں, لہذا یہ سفر کا مہینہ بڑا سخت ہے. وہاں سے یہ جو ہے ایک عقیدہ بنایا اور چلتے چلتے کفار میں یہ نسل در نسل چلا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, لا سفر, سفر کی نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس وقت سے مسلمانوں نے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا ختم کر دیا تھا. لیکن آج چونکہ ہمیں تعلیمات کا پتہ نہیں, لہذا ہم بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور یہ ہم اپنا سب سے بڑا نقصان کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے تمام تر امور کو اور زندگی کے تمام تر مراحل کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمارے بنانے والے اللہ اور رب ذوالجلال ہم سے چاہتے ہیں. اور ہم سب کے آقا اور محسن انسانیت جناب سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اگر ہم نے اس کے مطابق عمل کیا, ہم میں سے ہر ایک کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا اور ہر ایک کی زندگی میں سکون آ جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ رب العزت ہمیں مکمل اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.